بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ العادیات۔ پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے، اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ العادیات کے سب سے پہلا لفظ ہے والعادیاتی۔ والعادیاتی کا معنی ہے قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ عادیات دوڑنے والے گھوڑے، اور واو یہاں پہ ہے قسمیہ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں۔ سبحا، سبحا کے معنی ہوتے ہیں جو ہانپتے ہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے، دوڑنے کی وجہ سے ہانپتا ہے، یعنی ہانپنے والے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریاتی، فا کے معنی پس، الموریات آگ نکالتے ہیں، قدحن پتھروں سے، یعنی پتھروں پر جب ان کے پاؤں لگتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات، فا کے معنی پس، مغیرات چھاپا مارتے ہیں، مغیرات کہتے ہیں چھاپا مارنے والی۔ فالمغیرات صبح، صبح کا مطلب صبح کے وقت، ارلی مارننگ۔ فاثرنا، فاثرنا کا مطلب پس اٹھ جاتی ہیں، بھی اس سے، یعنی ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ کیا چیز؟ فاثرنا بھی نقع، نقع کا مطلب غبار۔ اس کے بعد فوسطنا، پس وہ گھس جاتے ہیں، بھی اس سے، جمع فوجوں میں، یعنی ان گھوڑوں کے ذریعے بڑے بڑے فوجوں کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان، ان کے معنی بے شک، الانسان انسان کے معنی انسان، بے شک انسان، لربہ، لام کے معنی ہوتے ہیں اس کے لیے، رب ہی اس کا رب، یعنی اپنے رب کے لیے، لکنود ناشکرہ ہے یا ناشناس ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، علا پر یا اوپر، ذالکہ کا معنی ہوتا ہے اس، لشہید گواہ ہے، یعنی اس بات پہ وہ خود گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لحب، واسطے محبت کے، الخیر مال، یعنی مال کی محبت میں، لشدید بہت زیادہ ہے۔ افلا، کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب، بعثرا اٹھایا جائے گا، ما فی جو میں، القبور قبروں میں، یعنی جو کچھ بھی قبروں میں ہے سب باہر اٹھا لیا جائے۔ واو اور حصلہ، حصلہ کا معنی حاصل کیا جائے گا، معافی جو میں، الصدور سینوں میں، یعنی جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ دلوں میں ہے وہ سب باہر آ جائے۔ ان، بے شک، ربہم ان کا رب، بہم ان کے ساتھ، یومئذ اس دن، لخبیر خبردار، واقف ہو، یعنی اس دن اللہ رب العزت سب کے بہترین عملوں کا بہترین واقف ہوگا۔ یہ ہے جس کے لفظی معنی۔ اب اسی صورت کا ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کا سلیس ترجمہ ہے والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فاثرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ یہ 1 2 3 4 5، یہ پہلی 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی، سب سے پہلے جو صفت بیان کی گھوڑوں کی، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، یعنی وہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو وہ سپیڈ کے ساتھ، جو سپیڈ کے ساتھ دوڑتے تھے اور دوڑتے ہوئے جاتے تھے، ان کی اس رفتار کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، یعنی ان کے پتھروں پر، چونکہ ریگستان اور پہاڑی علاقے تھے عرب کے، اس پر جب گھوڑے ٹاپے مارتے تھے، اپنے نال مارتے تھے، تو ان کے نال سے جو چنگاریاں اٹھتی تھیں، ان چنگاریوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور پھر نمبر 3، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، صبح کو تڑکے جب دوسروں کے علاقوں میں گھستے تھے، اور پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، یعنی صبح کے وقت گرد
اڑاتے ہوئے جب وہاں جاتے تھے، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے۔ یہ سارا وہ پورے کا پورا میدانوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ ساری 5 آیتوں میں ان کے گھوڑوں کی، ان کی گھوڑوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، اور ان کے گھوڑوں سے نکلنے والے گرد و غبار کی قسم کھاتے ہوئے، اور ان کی رفتار اور ان کی رفتار کے ساتھ دشمن کے لشکروں میں گھس جانے کے انداز کی قسم کھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی وہ جانور اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کو مالک کھلاتا ہے پلاتا ہے تو وہ اس کی چاہت اور مرضی کے مطابق وہ پہاڑوں پر بھی دوڑ جاتا ہے، ریگستانوں پر بھی، میدانوں میں بھی دوڑ جاتا ہے، اور وہ پوری رفتار کے ساتھ دوڑتا ہے۔ پاؤں کے اس کے نال سے چنگاریاں بھی اٹھتی ہیں، غبار بھی اٹھتے ہیں، وہ گھبراتا نہیں ہے، میدانوں میں دشمن کے لشکروں میں گھس جاتا ہے، وہ وفاداری نبھاتا ہے۔ لیکن انسان رب کا کھاتا ہے، لیکن اس کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور وہ اس بات پر آگاہ بھی ہے، انسان کی ناشکری پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس بات پر واقف بھی ہے۔ اب یہ ناشکرا کس اعتبار سے کہا گیا؟ اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے، انہو لحب الخیر لشدید۔ اور آگے فرمایا کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ قبروں میں جو کچھ پڑا ہوا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ قبروں سے سب کچھ نکالا جائے گا، اور جو بھید راز دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یعنی آج تو دنیا میں دلوں میں منافقت رکھتے ہیں، دلوں میں بھید رکھتے ہیں، دلوں میں راز رکھتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کے دل کی کیفیت سامنے نکل کر کے آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ ویسے ہی اللہ واقف ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو بھی باہر نکال دیں گے اور ان کے حال کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے ان کے اعمال کے مطابق ان کے فیصلے کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں سورۃ پاک میں بہت ساری ہمارے لیے ہدایات ہیں کہ ہم منافقت کو چھوڑیں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اور اللہ اپنے رب سے پالنے والے سے وفاداری کریں، اس کی ناشکری نہ کریں، اس کو اگنور نہ کریں، بلکہ اس کی یاد میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔